اللهم الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى آمین یا رب العالمین۔ ہم سورہ صف کا مطالعہ کر رہے تھے اور اس سورہ صف میں جو مطالبہ سامنے آیا وہ یہ کہ مسلمانوں کو اپنا تن من دھن اللہ کے دین کے غلبے کے لیے لگانا چاہیے۔ پھر تقابل میں جو سابقہ مسلمان گزرے ہیں ان کی تاریخ کے کچھ واقعات بیان کیے کہ دعوت وہ بھی کرتے تھے کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن یہ کہ ان کی تاریخ کے یہ سیاہ باب ہیں، ذرا ان پر سے ایک نظر ڈال لو ان پر، اور یہ نگاہ عبرت ہو کہ تم نے وہ روش اختیار نہیں کرنی جو انہوں نے کی تھی۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو تم سے پہلے گزرے ہیں، فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ، اور ان پر مدت دراز بیت گئی، فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ، تو ان کے دل سخت ہو گئے، اور وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا کہ جو اللہ سے غافل ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے آپ سے غافل کر دیا۔ تو یہ جگہ جگہ قرآن مجید مسلمانوں سے یہ کہتا ہے کہ جو تم سے پہلے مسلمان گزرے ہیں ان کی طرح نہ ہو جانا۔ یہ اس لیے کہتا ہے کہ کافر تو جیسے ہوتے ہیں سو ہوتے ہیں، ان کے دل تو ایک جیسے ہوتے ہی ہیں۔ مسلمان امتوں میں بھی جو زوال آتا ہے، اضمحلال آتا ہے، کردار کا بحران آتا ہے، تو اس کے اسباب بھی ایک جیسے ہی ہوتے ہیں، اور ان اسباب میں جو بنیادی بات ہوتی ہے وہ یہی کہ اللہ کو غفور الرحیم سمجھ لو، آخرت کے لیے سفارشی ڈھونڈ لو، اور دنیا ہی کی طلب میں لگ جاؤ، اور آخرت کو یا فرشتوں کے سپرد کر دو یا اللہ کی غفوری کے سپرد کر دو، یا یہ کہ وہ جو بھی کوئی بنائے ہوئے ہیں سفارشی ان کے سپرد کر دو کہ بیڑا پار ہو جائے گا۔ تو ایک وشفل تھنکنگ ہے کہ جو ہے وہاں کے بارے میں، اس کے بارے میں کوئی محنت نہ کرو، کوئی جد و جہد نہ کرو۔ تو یہی وہ خرابی ہے جو پھر مسلمان امتوں میں پیدا ہوتی ہے، تو تم ان کی طرح نہ ہو جانا، پھر تمہارا جذبہ عمل ختم ہو جائے گا۔ لہٰذا تاریخ بنی اسرائیل خاص طور پر آپ دیکھیں گے قرآن مجید بار بار بنی اسرائیل کا ذکر کرتا ہے، بار بار کرتا ہے، تو وہ ہمیں عبرت سکھانے کے لیے، سبق سکھانے کے لیے، اور خطرات سے آگاہ کرنے کے لیے کہ ایمان کو اور دین کے رستے کو کہاں کہاں سے خطرات ہوتے ہیں ان کے تناظر میں سمجھو، ان کے ذریعے سے سمجھو۔ تو اس مقام پر چونکہ دین کی بہت ہی ایک اہم بات ہے، بڑا بنیادی فلسفہ ہے جو یہاں پہ آیا ہے، لہٰذا تاریخ بنی اسرائیل کی 3 ادوار کا ذکر ہے جو اس چھوٹی سی صورت ہے، لیکن 3 ادوار یہاں پہ ہمارے سامنے رکھ دیے چند آیات میں۔ پہلا دور وہ ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے، وہ ہم نے پڑھ لیا کہ جب وہ آئے تو انہوں نے کیا کیا، بنی اسرائیل کا رویہ کیا رہا، رسول مانا۔ ایسا نہیں کہ بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ کا انکار کیا ہو، ایسا نہیں کہ کلمہ نہ پڑھا ہو، ایسا نہیں کہ نمازیں نہ پڑھتے ہوں، ایسا نہیں کہ موسیٰ کی باقی باتیں نہ مانتا ہوں، سب کرتے ہیں۔ لیکن جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا جنگ کرو تو انہوں نے کہا تم اور تمہارا رب جا کے کرے، ہم اتنا اوکھا کام کرنے والے نہیں ہیں، انا ہاں ہونا قاعدون، ہم تو یہاں بیٹھے گے۔ تو اس میں ہمارے لیے سبق یہ ہے کہ جب اللہ اور رسول کی پکار لگے اس چیز کی طرف جس میں تمہاری زندگی ہے، استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، تو لبیک کہا کرو اللہ اور رسول کی اس پکار پر جب وہ تمہیں پکاریں اس چیز کی طرف جس میں تمہاری زندگی ہے۔ تو گویا اس کا رویہ جو صحیح مثبت اور جو اللہ کے ہاں قابل قدر رویہ ہے وہ یہ ہے کہ واپس نہیں پھیرا کبھی فرما جنوں کا، تنہا نہیں لوٹی کبھی آواز جرس کی، اس انداز میں اس پر لبیک کہو۔ اور جو غلط رویہ ہے وہ بنی اسرائیل کا ہے کہ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو صاف انکار کر دیا کہ ہم جنگ کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اب اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک اصول بیان کیا کہ جب وہ ٹیڑھے ہو گئے تو ہم نے ان کے دل ٹیڑھے کر دیے۔ یہ بھی میں عرض کر چکا ہوں، یہ بات ہمارے سامنے آ چکی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ سنت ہے کہ حق سمجھ آنے کے بعد آدمی اپنے آپ کو اس کے مطابق ایڈجسٹ نہ کرے، اس کے لیے قربانیاں دینے کے لیے تیار نہ ہو، اس کے لیے یکسو نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ اس صلاحیت ہی کو سلب کر لیتے ہیں جس کے ذریعے سے حق و باطل کی پہچان ہوتی ہے۔ انسان کے اندر جو اللہ نے بصیرت رکھی ہے، جو سوجھ بوجھ رکھی ہے، جو حق اور باطل کو چھانٹنے کی صلاحیت رکھی ہے، جب حق کھل جائے اور اس کے بعد آدمی اپنے مفادات کی وجہ سے حق کا ساتھ نہ دے سکے، پہلی سزا یہ ملتی ہے کہ وہ صلاحیت سلب ہو جاتی ہے، باقی نہیں رہتی۔ لہذا جب وہ پہچان مٹ جاتی ہے تو اب مسلمان ایسے ہو جاتے ہیں،
وہ اگلی آیت میں ذکر ہے، اگلے واقعے میں، اگلا دور ہے جب حضرت مسیح علیہ السلام آئے، وہ اب ہم یہ پڑھنے چلے ہیں۔ فرمایا وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مریم، اور یاد کرو جب عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نے کہا یا بنی اسرائیل، اے اسرائیل کی اولاد، اے یعقوب کی اولاد، اے یعقوب کے بیٹو، انی رسول اللہ الیکم، دینے کھڑے ہوئے ہیں۔ ان حالات کو بھی ذرا ذہن میں رکھیے کہ یہ وہ دور ہے کہ جو بنی اسرائیل جو ہے پوری طرح غلام تو نہیں ہیں، تھوڑی بہت انہیں اٹانومی جو ہے وہ حاصل ہے، لیکن یہ کہ وہاں پہ گورنر جو ہے وہ روم کا بیٹھا ہوا ہے۔ یہ تقریباً اس سے ملتی جلتی بات ہے جیسے وائسرائے آ کے ہندوستان میں بیٹھا ہوا ہوں، اور اس بہرحال عدالتیں تو اس زمانے میں بھی ہماری ہوتی تھی جن میں یہ حق دیا جاتا تھا کہ آپ نے شریعت کے مطابق فیصلہ کرانا ہے یا انگریز کے قانون کے مطابق فیصلہ کرنا ہے۔ ساری چیزوں میں نہیں، لیکن بعض چیزوں، وراثت کا مسئلہ خاص طور پہ جب ہوتا تھا تو اس میں اختیار ہوتا تھا کہ آپ نے جو وراثت تقسیم کرانی ہے انگریز کے قانون کے مطابق تقسیم کرانی ہے یا شریعت کے مطابق تقسیم کرانی ہے۔ اب شریعت کے مطابق تقسیم تو بہنوں کو بھی حصہ دینا پڑتا تھا، تو مسلمان انگریز جج کو کہتے تھے ہمیں انگریز کے قانون کے مطابق جو ہے وہ وراثت تقسیم کرانی ہے۔ اب تو ہم روتے ہیں نا جی شریعت نافذ نہیں، تو جب اختیار بھی ملتا تھا، انگریز اختیار دیتا تھا تو ہمارا رویہ یہ ہوتا تھا، اس وقت کوئی یہ والا جبر تو نہیں تھا۔ ہاں نکاح طلاق ان معاملات پہ انہوں نے چھوٹ دی ہوئی تھی، انگریزوں نے کہا تھا یہ جو ہے وہ آپ کے پرسنل کوڈ ہے، اس میں ہم چھیڑ چھاڑ کریں گے نہیں۔ انگریز نے کوئی نہیں چھیڑا، تو وہ بھی اگر چھیڑا ہے تو ہم نے خود چھیڑا ہے۔ یہ جو اب نکاح طلاق کے قوانین ہیں یہ مسلمانوں کے بنے ہوئے ہیں، یہ انگریزوں کے بنے ہوئے نہیں ہیں، اور اس میں اگر وہ کوئی دوسری شادی کر لے پہلی بیوی سے پوچھے بغیر تو اب اس کا وہ نکاح ہی نہیں ہوتا، اور دونوں میاں بیوی جو ہے وہ ایک اور کیس میں جو ہے زنا کے کیس میں جیل چلے جاتے ہیں، اوپر سے حدود آرڈیننس بھی ہیں۔ تو اللہ ہی کا قانون اللہ ہی کے ایک حکم پر عمل کرنے کے راہ کی رکاوٹ بن جاتے ہیں۔ تو یہ تو تماشا ہم نے لگایا، یہ انگریز نہیں لگایا تھا۔ تو ایک اس سے ملتا جلتا دور تھا جو بنی اسرائیل پر وہاں پہ تھا جب حضرت مسیح علیہ السلام کی بعثت ہوئی۔ اچھا بڑے بڑے شرارتی لوگ تھے، یعنی کون لوگ؟ بنی اسرائیل، مسلمان۔ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے اس طرح کے چبھتے سوالات بھی پوچھے کہ یہ ہم سے خراج لیتا ہے قیصر روم، تو اس قیصر روم کو جو ہم خراج دیتے ہیں یہ دیں کہ نہ دیں؟ اس سوال کے پیچھے کیا تھا کہ یہ کہیں نہ دیں بغاوت ہوگی تو قصہ تمام ہو جائے گا، ہماری جان چھوٹ جائے گی، ہمارے سر پہ یہ مصیبت آ کے بیٹھ گئی ہوئی۔ تو اس سے جان چھڑانے کا آسان طریقہ ہے کہ ایک ایسا سوال پوچھ لو جس کا جواب دیں تو یہ گورنر کے مجرم ہو جائیں اور ہماری جان چھوٹ جائے۔ حضرت مسیح علیہ السلام نے بڑا حکیمانہ جواب دیا، جو روم کا ہے وہ روم کو دو، کا ہے وہ اللہ کو دو، تو اب تم خود بھگتو۔ تو یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایسی شرارتیں ان کے اندر آ چکی تھی۔ جب یہ سارے چکر چلانے سے قابو نہیں آئے تو پھر انہوں نے ایک اور نیا ایک شے گھڑی، جو شے گھڑی وہ بڑی دلچسپ ہے۔ انہوں نے کہا یہ جو معجزے کھاتے نا، وہ گارے سے پرندہ بناتے ہیں، اسے پھونک مارتے اڑنے لگتا ہے، مردے سے ہم کلام ہو جاتے ہیں، یہ جو اور ہمارے گھروں میں جو کچھ ہم نے چھپا کے رکھا ہوا ہے، اب یہ جو کہتے ہیں، اب ظاہر ہے اس وقت آف شور کمپنیاں تو نہیں کھلتی تھی نا، جو آپ نے کنز کیا ہوا ہے، جو دولت جمع کی ہوئی ہے، وہ کہیں گھر میں کسی صندوق کے اندر گھسیڑ کے رکھی ہوگی نا، تو میں وہ بھی بتا دوں گا، تمہارے سارے راز میرے پاس ہیں، چھپا ہوا کچھ نہیں ہے۔ تو اب انہوں نے یہ سارے معجزے دیکھ کر کہا یہ جادو ہے، یہ جو سارا کچھ حضرت مسیح کرتے ہیں یہ سب جادو کے زور پر ہوتا ہے۔ اگلی بات سنیے، جادو یہ تو کفر ہے، جادو جو ہے یہ کفر ہے، اور یہ مسلمان تھا اب جادو کر کے کافر ہو گیا، لہذا مرتد ہے، اور مرتد ہے تو واجب القتل اور اسے سولی دینی چاہیے۔ اب یہ ان کی مذہبی عدالت میں یہ مقدمہ چلا ہے، یہ پھر وہی اگر اپنے تناظر میں ہیں تو یہ انگریز کی عدالت میں نہیں چلا، یہ رومیوں کی عدالت میں نہیں چلا، یہ ان کی اپنی مذہبی عدالت میں چلا۔ جو انہیں اٹانومی تھی اس میں یہ بھی تھی کہ تمہارے مذہبی معاملات تم خود ڈیل کرو گے، ہم انہیں نہیں چھیڑیں گے۔ تو انہوں نے حضرت مسیح علیہ السلام کو، ان کے جو بھی اسکالرز تھے یا جج تھے یا قاضی تھے یا جسٹس تھے، انہوں نے ان کو کہا کہ جناب یہ واجب القتل ہیں، سولی دیے جائیں۔ اس کے بعد ایک اور معاملہ ہوا، بلکہ یہ بھی تاریخ کا اہم باب ہے، یہ عام طور پہ لوگوں کے سامنے نہیں ہے، کہ ایگزیکیوٹ تو گورنر کرنا ہے، حکومت تو گورنر کی ہے،
اس پر عمل درآمد کون کرے گا؟ گورنر کرے گا. گورنر مؤخر کرتا رہا یہاں تک کہ ان کے عید کا دن یا جشن کا دن کوئی آ گیا، رومیوں کا جشن کا دن. اس نے یہ ساری کلرجی بلائی اپنے ہاں، وہ جو جیسے علماء و مشائخ کا اجلاس ہوتا ہے، ان کو بلا کے ان کو کھلایا پلایا، اور اس کے بعد ان سے کہا کہ میرے پاس 2 مجرم ہیں جنہیں اس سال پھانسی چڑھنا ہے، سولی دیا جانا ہے. ان میں سے ایک ڈاکو ہے جس نے اتنے قتل کیے، اتنے ڈاکے مارے، اتنے ریپ کیے ہیں، یہ کیا ہے وہ کیا ہے. دوسرا ایک یہ آدمی ہے جو تمہاری عدالت نے جسے سزا سنائی ہے. میں چاہتا ہوں اپنی اس خوشی کے موقع پر ان 2 میں سے کسی ایک کو رہا کر دوں. آپ بتاؤ کس کو رہا کروں؟ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں وہ کیا چاہتا ہے کہ بھئی یہ سارے کہیں گے متفقہ طور پہ کہ شریف آدمی کو چھوڑ دو، یہ ڈاکو کو لٹکا دو. لیکن آپ حیران ہوں گے کہ سب نے مل کر یہ کہا کہ اس ڈاکو کو چھوڑ دو اور حضرت مسیح کو سولی چڑھا دو. یہ ہوتا ہے وہ جسے کہتے ہیں نا دل بدل جاتے ہیں. وہ جو آتا ہے فلما زاغوا ازاغ اللہ قلوبہم، جب وہ ٹیڑے ہوئے تو اللہ نے ان کے دل ٹیڑے کر دیے. اور یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان 1400 سال کا فصل ہے. وہ دل ٹیڑے ہوتے ہوتے کہاں پہنچ گئے، اس کا ایک اندازہ ہمارے سامنے آ گیا. تو اس کو ذہن میں رکھیے کہ یہ حضرت مسیح علیہ السلام کو سولی دیا جانا یہ کوئی رومیوں کی طرف سے نہیں تھا، یہ یہودیوں کی مذہبی عدالت کی طرف سے تھا. اور یہ نیک لوگ تھے. ظاہر ہے اس وقت جو حضرت سلیمان علیہ السلام کی بنائی ہوئی مسجد ہے اس کے انتظام ان کے پاس تھا. یہ وہیں پہ یعنی سارا جو بھی اس کے حفاظت کا، وہاں کے آداب کا، سارے رکھوالے یہی تھے. ان کا یہ فیصلہ تھا. تو جب حضرت مسیح علیہ السلام نے آ کے ان سے کہا انی رسول اللہ علیکم، میں تمہارے لیے اللہ کی طرف سے رسول ہوں، مصدقا لما بین یدی من التوراہ، اور میں تصدیق کرتا ہوا آیا ہوں اپنے سامنے جو تورات ہے اس کی. یعنی میں کوئی نیا قانون لے کے نہیں آیا کہ تمہیں اچھمبا ہو، میں کوئی نیا دین نہیں لے کے آیا کہ جس سے تمہیں کوئی جو ہے وہ تکلیف پہنچے، یا جس سے تمہیں وہ طرز نو پہ جو ہے وہ ڈرنے والی کیفیت ہو اور طرز کہن پہ اڑنے والی کیفیت ہو. میں وہی دین، وہی قانون، وہی کتاب جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تھی اس کو ریوائیو کرنے آیا ہوں، اسے تازہ کرنے آیا ہوں، اسے اجاگر کرنے آیا ہوں، اس کی تعلیمات کو مزین اور مبین کرنے آیا ہوں، کرنے آیا ہوں. وَمُبَشِّرًا، اور میں خوشخبری دینے آیا ہوں، بِرَسُولٍ، ایک رسول کی، یاتی من بعدی، جو آئے گا میرے بعد، اسمہ احمد، اور اس کا نام احمد ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا یہ بھی ایک مستقل سنت ہے اللہ تعالیٰ کی کہ جو نبی آتا ہے وہ اپنے بعد والے نبی کی خبر دے کے جاتا ہے. جیسے وہ کہتے ہیں نا میرا سلسلہ جو ہے نا وہ کوئی میں نیا نہیں ہوں، بلکہ میرا سلسلہ چلا آ رہا ہے، میں پچھلے کی تصدیق کرتا ہوں. یہ میرا وہ ہے نا صراط الذین انعمت علیہم، ہم پڑھتے نا ان لوگوں کے رستے پہ چلا جن پر تیرا انعام ہوا. تو جو مجھ سے پہلے انعام یافتہ تھے میں ان کے رستے پر ہوں، اس کا ثبوت کیا ہے کہ میں ان کی تصدیق کرتا ہوں، میں ان کی تعلیمات کا اقرار کرتا ہوں، میں انہیں تسلیم کرتا ہوں، میں انہی تعلیمات کے اوپر ہوں. اب اس رستے پر مجھ سے میرے بعد کون آئے گا اس کی میں تمہیں خبر دیتا ہوں. وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ یَأْتِی مِن بَعْدِہ اسْمُهُ احمد. یہ مستقل ہے اور یہ اتنا واضح ہوتا ہے، اتنا دو ٹوک ہوتا ہے. آپ ذرا اندازہ لگائیے کہ ایک راہب بھی تھا نا جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بچپن میں پہچان لیا تھا کہ یہ وہ ہیں شخص. ابھی تو نبوت کا یعنی ظاہر تو نہیں ہوئی نبوت، رسالت کا آغاز نہیں ہوا، اور آپ کے گھر والوں کو بھی نہیں پتا، آپ کو بھی نہیں پتا. لیکن یہ کہ ایک راہب نے دیکھا، اس نے کہا یہ وہ بچہ ہے جس کے بارے میں ہمارے پاس خبریں ہیں کہ آخری دور کا جو نبی ہوگا وہ یہ، اور اسے شام نہیں لے کے جانا، شام نہیں لے کے، اسے یہیں سے واپس لے جاؤ، اس کی زندگی کو خطرہ ہے. یہ خطرہ کس سے تھا زندگی کو؟ بدماشوں سے. بدماش کیسے پہچانیں گے کہ یہ اللہ کا نبی ہے؟ سوال ہے بدماش کیسے پہچانیں گے کہ یہ اللہ کا نبی ہے؟ ان کا تو کام ہی نہیں، انہیں تو نہ اللہ کی کتاب سے غرض، نہ اللہ کی دین کی تعلیمات سے کوئی. وہ کیسے پہچانیں گے؟ پہچانیں گے تو وہی جو دیندار ہیں، پہچانیں گے وہی جو تورات سے بھی واقف ہیں اور انجیل سے بھی واقف ہیں، پہچانیں گے وہی جن کے پاس وہ پیشن گوئیاں موجود ہیں حضرت مسیح علیہ السلام کی. تو خطرہ بھی انہی سے ہے، دینداروں سے خطرہ ہے. تو حضرت مسیح علیہ السلام کو بھی دینداروں نے ہی اپنے بس پڑتے سولی چڑھایا تھا نا، وہ تو اللہ نے آسمان پہ اٹھا دیا ہے.
تو یہ دینداروی سے خطرہ ہے۔ تو معلوم ہوا کہ کچھ عرصے کے بعد دین بدل جاتا ہے، دین ٹیڑھا میڑھا ہو جاتا ہے، دین آڑا ترچھا ہو جاتا ہے، اور جو دیندار ہوتے ہیں انہیں پھر اصلی اور سچا اور کھرا دین پسند نہیں رہتا، وہ سب سے بڑے اس کے دشمن بن جاتے ہیں۔ تو ان کو اچھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس موقع پہ پہچانا ہے۔ قرآن مجید اس سے بھی آگے بات کرتا ہے، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، وہ انہیں پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ بیٹے جڑواں بھی ہوں، بالکل ایک جیسے شکل و صورت کے بھی ہوں، تو ماں باپ تو پہچان لیتے ہیں نا کہ یہ اس بیٹے کا یہ نام ہے، اس بیٹے کا یہ نام ہے، دوسروں کے لیے ایک جیسے ہوتے ہیں، بالکل ایک جیسے ہوتے ہیں۔ تو یہ اس طرح کلیئرٹی کے ساتھ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی اور رسول کی حیثیت سے پہچانتے ہیں۔ پھر ایمان کیوں لاتے؟ حالانکہ کرتے ہیں اپنے دین کے مطابق، دیندار وہ بھی کہلاتے، تو ایمان محمد الرسول اللہ پہ کیوں نہیں لاتے؟ تو کوئی نہ کوئی تو مسئلہ ہے نا، کوئی دین کا تو فرق ہے نا، کوئی تعلیمات کا تو فرق ہے، کوئی ان کے تصور اور اس تصور میں کوئی تو آڑ ہے نا جس کی وجہ سے وہ رکاوٹ بن رہی ہے، اور وہ یہی ہے جب پرورٹ ہو جاتا ہے، مسخ ہو جاتا ہے، اجنبی ہو جاتا ہے، وہ جو ہم نے پڑھا تھا، جو حضور نے فرمایا بدا الاسلام غریبا فسیعود کما بدا، تو وہ جو دیندار کہلانے والے لوگ ہوتے ہیں وہی سب سے بڑی آڑ بن جاتے ہیں۔ اسی طرح قرآن مجید نے یہ سورہ اعراف میں بھی بیان کیا، یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، لکھا ہوا پائیں گے اپنے پاس تورات میں بھی اور انجیل میں بھی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں، ان کے اعداد و اطوار، حالات و واقعات، ان کے پاس جو ہے وہ تورات اور انجیل میں پوری تفصیل کے ساتھ آئے ہوئے، لکھا ہوا پائیں گے۔ یہاں بھی ہے وہ مبشرم برسول، اور خوشخبری دیں گے، وہ دینے والا بن کے آیا ہوں ایک رسول کا جو میرے بعد آئے گا۔ اس سے آگے بھی ایک نکتہ عرض کر دوں اگر آپ اسے اپریشیٹ کر سکیں۔ قرآن مجید کا ایک مقام کم از کم یہ بھی کہتا ہے کہ صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی نہیں بلکہ آپ کے جو قریب ترین ساتھی تھے ان کی نشانیاں بھی تورات اور انجیل میں موجود تھیں۔ یہ سورہ فتح کا آخر جو ہے نا، محمد الرسول اللہ والذین معاہ، یہ جمع ہو گئے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے رسول ہیں اور جو ان کے ساتھی ہیں، ان کی معیت میں ہیں، ان کے ساتھ والے ہیں، والذین معاہ، جن کا وصف کیا ہے، ان کے ساتھی کون ہیں؟ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، وہ کافروں پر سخت ہے، اور سخت ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ جلاد ہے، مطلب یہ ہے کہ اپنے موقف میں سخت ہیں، وہ ان کی چکنی چپڑی باتوں میں آ کر اپنا ایمان، اپنا دین، اپنا عقیدہ جو ہے اس میں کوئی نرمی کرنے کے لیے تیار نہیں، اپنے موقف میں پورے ریجڈ ہیں، یکسو ہیں، اور رحماء بینہم، ایک دوسرے کی بات مان لیتے ہیں، آپس میں جو ہے ان کے رویے بڑے نرم ہوتے ہیں، رحماء بینہم۔ اب اس کے بعد جو ان کی صفت آئی ہے، تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، یہ سب اس کے پیچھے موٹیویشن کیا ہے؟ دنیا میں یہ جو ایکٹیویٹی ہوتی ہے نا کہ باہم اب بنیان مرصوص بن کے رہیں، دوسروں کے اوپر چڑھائی کریں، اس کا موٹیو تو کئی ہو سکتے ہیں نا۔ اسکندر اعظم کے اندر بھی اگر یہ شے ہوگی، اس کی جماعت کے اندر نظم ہوگا، ڈسپلن ہوگا، باہم بنیان مرصوص ہوں گے تو فتح حاصل کریں گے نا، منتشر گروہ تو فتح حاصل نہیں کر سکتا۔ تو یہ جو لوگ ہیں ان کی موٹیویشن ہے اللہ کو راضی کرنا، اس کو رضا حاصل کرنا۔ یہ راتوں کو اللہ کے سپاہی جو نہیں ہوتے، راتوں کو اللہ کے آگے جو ہے وہ راہب بن کے گزرتے ہیں اور دن کو سپاہی بن کے رہتے ہیں۔ یہ اشداء اور رحماء کی ایک جو ہے وہ کیفیت ان کی یہ بھی ہے۔ اب اس کو جو آخر میں جا کے کیا کہا، ذالک مثلہم فی التوراۃ، یہ ان کی مثال تورات میں بیان ہوئی ہے، یعنی جب تورات میں محمد الرسول اللہ کا ذکر آیا تو ساتھ ان کے ساتھیوں کا بھی ذکر آیا، اور اہل تورات کو بتایا گیا کہ ان کے اوصاف یہ ہوں گے، جن کو قرآن مجید نے خلاصے کے طور پر بیان کر دیا، ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل، اور انجیل میں جو ان کی مثال بیان ہوئی ہے، کزرع اخرج شطأہ فآزرہ فاستغلظ فاستوی علی سوقہ، جیسے ایک سوئی، جیسے کوئی بیج ہوتا ہے نا، وہ سوئی نکالتی ہے زمین سے، پھر یہ کہ وہ اس کے بعد جو ہے اپنا تنا مضبوط کرتی ہے، پھر پوری طرح طاقت سے کھڑی ہو جاتی ہے، فصل جیسے لہلانے لگتی ہے، اور کھیتی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو یہ مثال ہے جو انجیل میں بیان ہوئی۔ تو یہ صرف قرآن مجید جیسے اشارہ کر رہا ہے کہ تورات اور انجیل میں صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا ذکر نہیں ہے، ان کی نشانیاں ہی نہیں ہیں، ان کے ساتھیوں کی بھی نشانیاں ہیں۔ تاریخی طور پر اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے
کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے ہیں یروشلم، جب فوجوں نے یروشلم کا محاصرہ کیا ہوا ہے اور عیسائیوں نے مطالبہ کیا ہے کہ آپ اپنے خلیفہ کو بلاؤ، ہم اس سے مذاکرات کریں گے، اسے دیکھیں گے، اس کے بعد فیصلہ کریں گے، اور انہیں دیکھتے ہی پہچان لیا عیسائی علماء نے کہ یہ ہیں وہ شخصیت جس کے بارے میں ہماری کتابوں میں خبر ہے کہ جو اس شہر کو فتح کرے گا۔ انہوں نے بغیر لڑے بھیڑے چابیاں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کر دی۔ تو نشانیاں حضور کے قریبی ساتھیوں کی بھی موجود ہیں۔ تو ذالک مثلہم فی التوراۃ و مثلہم فی الانجیل، ان کی یہ مثالیں تورات اور انجیل میں بیان ہوئی ہیں۔ تو وہ مبشرم برسول، تو حضرت مسیح علیہ السلام نے ان کو خوشخبری دی ایک رسول کی، یاتی من بعدی، فرمایا جو آئے گا میرے بعد، اسمہ احمد، اور اس کا نام ہوگا احمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ فلما جاءہم بالبینات، تو جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے، بلکہ یہاں پہ حضرت مسیح علیہ السلام کا ذکر، فلما جاءہم بالبینات، تو جب حضرت مسیح ان کے سامنے آئے، ان کے پاس آئے معجزے لے کر، وہ جو معجزے میں آپ کو بتا چکا ہوں، قالوا ھذا سحر مبین، انہوں نے کہا یہ جادو ہے۔ باقی میں آپ کو بتا دیا، پہلے جادو، پھر جادو کفر، یہ کفر کر کے جو ہے مرتد، اور اس لیے واجب القتل۔ اس درجے اللہ کے رسول کے دشمن ہو گئے۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے۔ اب یہاں یہ بات کیوں کہی؟ پہلی بات تو یہ سمجھ لیجئے نا کہ عام انسان پر جھوٹ باندھنا بھی بری بات ہے، مطلب کسی آدمی کے بارے میں وہ بات کہنا جو اس نے نہ کہی ہو، تو اسے کتنا دکھ ہوتا ہے اگر آپ اس کے بارے میں ایک ایسی بات کہہ رہے ہوں جو اس نے نہ کہی ہو۔ تو اس آدمی کی آپ شقاوت کا اندازہ لگائیں، اللہ کے بارے میں جھوٹ باندھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے میری طرف کوئی جھوٹی حدیث منسوب کر دی وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا دے۔ تو جو اللہ کی طرف جھوٹ باندھے، ایک بات کہے یہ اللہ نے کہی ہے، اللہ نے وہ نہ کہی ہو، اور یہ یہودی کرتے رہے، آپ کو پتہ ہی ہے کہ ہم اللہ کے لاڈلے ہیں، چہیتے ہیں، نحن ابناء اللہ واحباؤہ، ہم اللہ کے بیٹوں کی مانند ہیں، بلکہ بیٹوں سے بھی زیادہ پیارے ہیں، اور لن تمسنا النار الا ایاما معدودات، ہمیں آگ چھوئے گی بھی نہیں مگر گنتی کے چند دن۔ اب یہ کوئی ایسی باتیں اللہ کی طرف تو ہیں نہیں، لیکن انہوں نے کہیں۔ اور ایک یہاں جس معنی میں یہ بات آئی ہے وہ سمجھ لیجئے کہ اللہ نے ہم سے وعدہ کیا تھا کہ نبوت اور رسالت ہم میں رہے گی، یہ کہیں باہر جا ہی نہیں سکتی۔ تو اگر باہر سے کوئی دعویٰ کر رہا ہے، گویا وہ کہنا کیا چاہتے ہیں وہ جھوٹا ہے، وہ غلط دعویٰ کر رہا ہے، تو یہ اللہ پر جھوٹ باندھ رہے ہیں۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا، بے انصاف کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے۔ وَهُوَ يُدْعَىٰ إِلَى الْإِسْلَامِ، جبکہ وہ پکارا جا رہا ہو اسلام کی طرف، اسے دعوت دی جا رہی ہو اسلام کی، فرما بردار بننے کی، اللہ کا موتی بننے کی۔ یہ نہیں کہ اپنی مرضی کے مطابق دین کو ڈھالا جائے، بلکہ یہ کہ اللہ کے احکامات کے آگے اپنے آپ کو سر تسلیم خم کرایا جائے۔ دعوت اسے یہ مل رہی ہے اور وہ آگے سے یہ طریقہ کر رہا ہے۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، ایسے ظالموں کو اللہ ہدایت نہیں دیتا۔ وہ پہلے فاسق تھا، اب ظالم آ گیا۔ یعنی جب آپ جھوٹ کا سہارا بھی لے لیں، اس میں اس طرح کے طور طریقے بھی جو عام انسانی دیانت سے بھی فروتر اور گھٹیا وہ اختیار کر لیں، تو پھر اب وہ فسق سے بات آگے بڑھ کر ظلم تک چلی جاتی ہے، اور ایسے ظالموں کو اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا ہے۔ اب ان کی تاریخ کا تیسرا دور آ گیا جس کا ذکر ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے۔ دیکھیے پہلا دور وہ ہے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے، ان کا طرز عمل کیا تھا؟ یو ٹرن۔ جب عیسیٰ علیہ السلام آئے تو ان کا طرز عمل کیا تھا؟ اس وقت چونکہ طاقت میں تھے، لہذا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنے بس پڑتے ان سے جان چھڑانے کے لیے انہیں سولی دینے کا پروگرام بنا لیا۔ اب جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے، اقتدار تو نہیں ہے، طاقت بھی نہیں ہے کہ زور سے کچھ کر سکیں، لیکن یہ کہ اس کا یہ مطلب ہے کہ سرنڈر کریں نہ، چونکہ اللہ کا فیصلہ یہ ہے کہ ایسے ظالموں کو، ایسے فاسقوں کو اللہ ہدایت نہیں دیتا، لہذا وہ ہدایت کی طرف آنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اب انہوں نے نیا کام کیا، یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، اب وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنی منہ کی پھونکوں سے بجھا دیں۔ یہ اصل میں ایک اسلوب اختیار کیا گیا ہے، استعارہ سمجھ لیجئے، کہ یہ اب سازشوں کے ذریعے سے یہ ساری جو ہے وہ توڑ کرنا چاہ رہے ہیں اس محنت کا، اس جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی جو محنت کر رہے ہیں، وہ جو محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم،
ظاہر ہے ان کا فوکس کس پہ ہے؟ یہ ساری محنت کس لیے ہے؟ تاکہ اللہ کا کلمہ سربلند ہو جائے، تاکہ جس مقصد کے لیے محمد رسول اللہ کی بعثت ہوئی ہے وہ پورا ہو جائے، لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، تاکہ پورے عرب پر اللہ کا دین پورے نظام زندگی کے اوپر غالب ہو جائے۔ یہ اس لیے محنت ہے نا ساری۔ اب اس محنت کو ناکام کرنے کے لیے وہ سامنے آ کر لڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، اتنا ان میں جرت نہیں ہے، اتنے ان کے اندر کرج نہیں ہے۔ اب سازشیں، چنانچہ آپ کو مثالیں تو دی جاتی ہیں، بھی اگلے دنوں میں اور زیادہ دی جائیں گی۔ میثاق مدینہ، ریاست مدینہ، اور اس ریاست مدینہ کا ایک اہم جز جو بیان کیا جاتا ہے وہ ہے میثاق مدینہ۔ دونوں کو جوڑیں تو مطلب یہ نکلے گا سادہ ترین الفاظ میں کہ ہمیں اسرائیل کو تسلیم کر لینا چاہیے۔ یہ آج کی بات کا، ہم مسلمانوں کی بات ہے، یہ اب یہودیوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں کی بات کر رہا ہوں۔ کیونکہ ریاست مدینہ کا آغاز جب ہوا تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں سے معاہدے کیے تھے آ کر، لیکن ان یہودیوں نے اس کے بعد کیا کیا تھا وہ ہم صاف بھول جاتے ہیں۔ آخر قرآن مجید ہمیں کیا سکھانا چاہ رہا ہے؟ وہ ہمیں آنکھیں دیتا ہے، وہ ہمیں بصیرت دیتا ہے، وہ ہمیں نور دیتا ہے جس سے ہم دیکھ سکیں۔ اور وہ ہے کیا کہ یہودیوں نے اللہ کے رسول سے بھی جو معاہدے کیے توڑ دیے، اور ان کے اندر حق کی دشمنی اس قدر ہے کہ حضرت مسیح کو بھی نہیں چھوڑا۔ یہ پوری طرح شیطان کے آلائے کار ہیں، اور شیطان جس طرح ساری نوع انسانی کا دشمن ہے، یہ بھی ساری نوع انسانی کے دشمن ہے، یہ سجن کسی کے بھی نہیں ہے۔ یہ بڑی غلط فہمی ہے لوگوں کو کہ ان کی امریکہ کے ساتھ دوستی ہے، کوئی دوستی، یہ سب کے دشمن۔ شیطان کی کسی سے دوستی نہیں ہے، اور شیطان کی اگر کسی سے دوستی ہوتی ہے تو اس کو دھوکہ دینے کے لیے ہوتی ہے، اس کو نقصان پہنچانے کے لیے ہوتی ہے، اسے دوزخ میں اتارنے کے لیے ہوتی ہے۔ وہ بڑی صحیح بات ہے، بٹوین دا ڈیول اینڈ دا ڈیپ سی، وہ وہاں لے جائے گا جہاں سے واپسی ممکن نہ ہو، یہ ایک طرف کھائی ہو اور دوسری طرف کھڈا ہو، یہ اس کا کام ہے، اور وہ پھانس لیتا ہے۔ لہذا صحیح ترین تعبیر وہ ہے جو علامہ اقبال نے اختیار کی تھی کہ فرنگ کی رگے جاں پنجائے یہود میں ہے۔ تو آپ کو ایک آدمی پنجے میں ہے، آپ سمجھ رہے ہیں دوستی کی، مطلب وہ اس نے ہاتھ میں ہاتھ ڈالا ہوا ہے، ایسا نہیں ہے، اس کی رگے جاں کسی کے پنجے میں پھنسی ہوئی ہے۔ یہی ہوا ہے، آپ دیکھیں مدینے میں دوستی تو کر لی، معاہدے تو کر لیے، ہر موقع پر جب مشکل ٹائم آیا یہودیوں نے دغا کیا ہے۔ جیسے ہی انہیں نظر آیا کہ ابھی یہ جو ہے نا اونٹ دوسری کروٹ بیٹھنے والا ہے، وہ فوراً پلٹ کر مخالف سمت میں جا کے کھڑے ہوئے۔ غزوہ بدر تو ہو گیا سو ہو گیا، لیکن اس دوران جو انہوں نے شرارتیں کی، ان کا ایک قبیلہ بنو قینقاع پھر اسی وجہ سے وہاں سے نکالا گیا۔ پھر غزوہ احد کے موقع پہ دوسرے قبیلے نے بنو نذیر نے شرارتیں کی تو ان کو نکال دیا۔ معاہدہ توڑا تو نکالا نا۔ یا پھر آپ مانیں، ذرا دل پہ پتھر رکھیں، مانیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی جبر کرنے والی شخصیت تھے؟ مان سکتا ہے کوئی؟ مسلمان ہو تو مان سکتا ہے، ٹھیک ہے کافروں کا پراپیگنڈا ہے، ہونے دیں اپنی جگہ پہ۔ آپ میں سے کوئی یہ بات مان سکتا ہے، سوچ سکتا ہے؟ وسوسے کے درجے میں بھی یہ خیال نہیں آ سکتا ہے۔ تو اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جبر کرنے والے نہیں تھے تو معاہدہ پھر کس نے توڑا؟ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں وہاں سے نکال باہر کیا۔ یہ بنو نذیر تھے جنہوں نے توڑا۔ اور بنو قریظہ کا معاملہ تو سب کو معلوم ہی ہے، انہوں نے کس طرح جو ہے وہ سازشیں کی تھی، عین حالت جنگ میں چھرا گھونپنے کی کوشش کی تھی پیٹھ میں۔ اور یہی نہیں بلکہ یہ کہ جو غزوہ احد کے پیچھے یہودی سازش تھی، اور غزوہ احزاب تو سارے کا سارا اس کے پیچھے وہ کعب بن اشرف جو تھا اس کی ساری پلاننگ تھی۔ اور اب بھی بعض لوگ جانتے ہیں اور مانتے بھی ہیں، اگرچہ کہ ان باتوں کو اتنا پھیلنے نہیں دیا جاتا، کہ آج بھی جو پہلی جنگ عظیم ہوئی، دوسری جنگ عظیم ہوئی، دونوں طرف جو سرمایہ تھا یہودی سرمایہ تھا۔ اور اب بھی جو ہو رہا ہے، اس وقت بھی جو کھیل سارا بنا ہوا ہے، یہ سارے جو حلوہ بنایا جا رہا ہے یا کھچڑی جو پکائی جا رہی ہے کھیر، یہ کس کو سرو کرنے کے لیے اور کس کے مشن کو پورا کرنے کے لیے اور کس کا بڑا ملک اور عظیم تر اسرائیل وجود میں لانے کے لیے کیا جا رہا ہے؟ یہ سارا مشرق وسطیٰ کا نقشہ اور جغرافیہ جو بدلنے کی تیاریاں ہیں، یہ کس کے لیے ہیں؟ تو یہ ذہن میں رکھیے کہ سارے ان کے منصوبے جو ہوتے ہیں پیچھے رہ کر ہوتے ہیں، پردے میں رہ کے ہوتے ہیں، سازش کے انداز میں ہوتے ہیں۔ اس لیے کہ قرآن مجید نے صاف کہا، یہ سامنے آ کے تم سے نہیں لڑیں گے، کبھی بھی سامنے آ کے نہیں لڑیں گے، جمیعہ مجمع ہو کے مجموعی طور پر کبھی جنگ نہیں کریں گے۔ ہاں یہ دیوار کے پیچھے سے سنگریزی کر سکتے ہیں، اور یہ کہ کسی اور کی آڑ لے کر کچھ کریں تو کر لیں، مگر نہیں ہے کہ خود آمنے سامنے آ کے لڑنے کا ان کے اندر یارہ ہی نہیں ہے۔ تو یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، یہ اللہ کے نور کو اپنی منہ کی پھونکوں سے بجھانا چاہتے ہیں، لیکن واللہ متم نورہ وکرہ الکافرون،
اللہ اپنے نور کو پورا کر کے چھوڑے گا، خواہ یہ بات کافروں کو کتنی ہی ناپسند کیوں نہ ہو۔ یہ تو ہونا ہی ہے، اور جس چیز کو اللہ ٹھان لے، جس کا ارادہ اللہ کر لے، اسے روک کوئی نہیں سکتا۔ اب وہ اگلی آیت وہ ہے کہ جس پر ہم کافی گفتگو کر چکے، وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ۔ اور اس میں یہ بات بھی میں آپ کے سامنے رکھ چکا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہو چکا، لیکن محدود جزیرۃ العرب کی سطح پہ ہوا۔ اب جو ہوگا وہ عالمی ہوگا۔ تب بھی یہودیوں نے سازشیں کی، اب جوڑ لیجئے اس کے ساتھ، تب بھی یہودیوں نے سازشیں کی، اب جب ہونے جا رہا ہے تو سب سے زیادہ تکلیف یا پیٹ میں مروڑ بھی یہودیوں کے ہی ہوگا، اور ساری جو بھی ان کی طرف سے مخالفتیں ہوں گی، ان کی نوعیت کیا ہوگی؟ قرآن مجید کے بیان کے مطابق سازشوں کی ہوگی، آگے کسی اور کو لگائیں گے، کبھی کس کو کبھی کس کو۔ اب یہاں حکمت کی ضرورت کیا ہے؟ مسلمانوں کے لیے جو اصل رہنمائی کیا ہے؟ ایک تو اپنے دشمن کو پہچانیں، دوسرا جو بطور آلہ کار استعمال ہو رہا ہے اسے اسی درجے میں اس کے ساتھ معاملہ کریں، اسے اپنا اصلی دشمن نہ سمجھیں۔ وہ سمجھیں کہ اس کو کسی نے اغوا کر کے رکھا ہوا ہے، اس کو کسی نے اپنا آلہ کار اور معمول بنا لیا ہوا ہے۔ اگر ہم اس کو اچھی طریقے سے ڈیل کریں تو ہو سکتا ہے کہ یہ کلیئر ہو جائے، اسے اپنا اصل دشمن نظر آ جائے، اسے معلوم ہو جائے کہ اس کا گلا کس نے گھونٹا ہے۔ تو بہرحال ایک بہتر طرز عمل تو یہ ہونا چاہیے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم اس کو واقعی دوست سمجھ لیں، لیکن یہ چیز اپنی جگہ پہ ہے کہ وہ ایک غلط فہمی کا شکار ہیں، اسے مسلمانوں کے بارے میں غلط فہمی میں مبتلا کیا گیا ہے پروپیگنڈے کے ذریعے سے، اس کا توڑ کرنے کی بھی کوشش ہونی چاہیے۔ تو یہ دو چیزیں تو جو اس آیت کے حوالے سے ہمارے سامنے آ گئی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو آخری دور میں جب پورے گلوب پر دین کا غلبہ ہونا ہے اور اللہ نے کرنا ہے، واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ اور جو بات اقبال نے بھی کہی کہ وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے، یہ ابھی پورے گلوب پہ ہونا ہے۔ اور پھر خوشخبری بھی دی کہ یہ جہاں معمور ہوگا نغمہ توحید سے، تو اس میں آخر کچھ لوگ ایفرٹس بھی کریں گے نا، کچھ کوشش بھی کریں گے، کچھ محنت بھی کریں گے، کچھ قربانیاں بھی دیں گے، کچھ لوگوں کی جدوجہد بھی شامل ہوگی۔ اب ان کو یہ جو ہے اس چیز کا پتہ ہونا چاہیے کہ میرا اصل دشمن کون ہے، سامنے کون آ کے کھڑا ہوا ہے، اور اس کی ڈوریاں کس کے ہاتھ میں ہیں، یہ بالکل دو ٹوک انداز میں معلوم ہونا چاہیے، اور وہ یہودی ہے۔ اب اس میں ایک بات وہ جو آخر آیت نمبر 9 ہے، وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، اس کے حوالے سے میں چاہتا ہوں کہ آپ کے سامنے رکھ دوں، اور وہ یہ ہے کہ اس وقت تو مشرک ہمیں معلوم ہے جو بت پرستی کرتے تھے، آج کا مشرک کون ہے؟ اس بت پرستی کو بھی دیکھ لیجئے۔ اس بت پرستی کے پیچھے جو اصل مسئلہ تھا، جہاں تک ابو جہل کا تعلق ہے، اسے بتوں سے محبت نہیں ہے۔ ابو جہل کو بتوں سے کوئی محبت نہیں ہے، وہ جانتا ہے یہ کیا چیزیں ہیں، وہ اس نظام کے اندر اس کا مفاد ہے، کیونکہ اس کا جو تجارت کا سامان جائے شام، یا تجارت کا جو قافلہ جائے گا یمن، رستے میں کوئی سیکیورٹی تو نہیں ہے کہ لوٹا نہیں جائے گا۔ اس قافلے کو تقدس حاصل ہے کہ یہ کس کا قافلہ ہے، یہ ہمارے خداؤں کے رکھوالوں کا قافلہ ہے، یہ ہمارے بھگت ہیں جن کا قافلہ ہے، یہ ہمارے پروہت ہیں جن کا قافلہ ہے، یہ پنڈت ہیں جن کا قافلہ ہے۔ ان کے قافلے کو تو ایک تقدس ہے، اسے کوئی میلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا۔ وہ تو جس بستی میں اتریں گے لوگ انہیں ہاتھوں ہاتھ لیں گے، وہ جو آؤ بھگت کی ایک محاورہ ہے، تو ان کی تو آؤ بھگت ہوگی۔ اگر یہ بت توڑ دیتے ہیں، ہماری معیشت، ہماری اکانومی کا جنازہ نکل جائے گا۔ پھر کس بنیاد پر ہم رحلۃ الشتاء والصیف، یہ جو ہمارا سفر ہوگا یمن، اور اس کے لیے بنیاد ہے۔ تو یہ جو بڑے لوگ ہوتے ہیں، ان کے جذباتی معاملات نہیں ہوتے، ان کی سوچی سمجھی چیزیں ہوتی ہیں، وہ ویسٹڈ انٹرسٹ ہوتا ہے جو اس نظام کے ساتھ انہیں جوڑ کے رکھتا ہے۔ اس شرک کے پیچھے، ہر شرک کے پیچھے کوئی نہ کوئی ظلم ہوتا ہے۔ ظلم اور شرک ہم پلہ ہیں، ان شرک لظلم عظیم، بے شک یہ جو شرک ہے یہ ظلم عظیم ہے۔ تو دنیا میں جو ناانصافی ہوتی ہے وہ کسی نہ کسی شرک سے جنم لے رہی ہوتی ہے۔ آج بھی دنیا میں جتنا ظلم ہے تو یہ حاکمیت عوام کی دین ہے، یہ حاکمیت عوام کی دین ہے۔ اور یہ اقبال ہی کو نظر آ سکتا تھا کہ دیوے استبداد جمہوری کبا میں پائے کوب، تو سمجھتا ہے کہ یہ آزادی کی ہے نیلم پری، اور یہ کیا تو نے دیکھا نہیں مغرب کا جمہوری نظام، چہرہ روشن اندرون چنگیز سے تاریک تر۔ تو دنیا میں جہاں ظلم ہوگا اس کے پیچھے کوئی شرک کھڑا ہوگا، کسی کے مفادات کھڑے ہوں گے،
اور وہ مفادات ہیں جو اسے پھر سرگرم رکھیں گے. اور البتہ لوگوں کا تعلق ان بتوں کے ساتھ بڑا جذباتی ہوتا ہے. لوگوں کے مفادات نہیں ہوتے، عوام کے مفادات نہیں ہوتے، ان کی جذباتی وابستگی ہوتی ہے. وہ ان سے محبت کرتے ہیں، وہ محبت انہیں پلائی گئی ہوتی ہے، انہیں گھول گھول کے پلائی گئی ہوتی ہے پراپیگنڈے کے زور پر، تقدس کا حالہ بنا کر، تاکہ وہ اس کے لیے مرنے مارنے پہ تیار ہو جائیں. یہی آج بھی ہے. ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے. کیوں؟ اس پر لوگ جانے نچھاور کرتے نا. اس کے لیے آج جو ہے وہ ہر آدمی اپنے آپ اس کے راہ میں اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہوگا. جبکہ یہ جذبہ تو اللہ تعالیٰ کے لیے ہونا چاہیے، اللہ کے دین کے لیے ہونا چاہیے، اللہ کے کلمے کی سربلندی کے لیے ہونا چاہیے. تو یہ ہر دور میں اس طرح کے محبوب بنا کر پیش کیے جاتے ہیں تاکہ لوگ ان کی خاطر قربانی دیں اور دکانداری ان کی چلتی رہے کہ جن کے مفادات اس نظام کے اندر وابستہ ہوتے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ ہم توفیق عطا فرمائے کہ ہم دین کا اصل معنی سمجھیں، دین کا مطلب سمجھیں، دین کے تقاضے سمجھیں، اور وہ جو ہم سے ڈیمانڈ ہے اور اس کے جو ہم پہ تقاضے عائد ہوتے ہیں، ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں، انہیں ہم ادا کرنے کے لیے کمر ہمت کسیں. اللہ تعالیٰ مجھے بھی ہم سب کو، تمام مسلمانوں کو اس کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.